سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو تو عدل والی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اپنے قریبی لوگوں کے خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو نبھایا کرو۔ ذالکم وصاکم بی، یہ وہ وصیت ہے جو اس نے تمہیں کی۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ الانعام کی ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 10 نہایت اہم احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ 10 احکامات اسلام کا گویا کہ ٹائٹل ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے سرداران عرب کو جب دعوت دیتے اور وہ پوچھتے کہ آپ کی دعوت کن کاموں کی ہے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی 3 آیات مبارکہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ میری یہ دعوت ہے اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اس پیغام اور دعوت کو سمجھدار لوگ اور جو معتدل لوگ ہوتے وہ اس کو بہت پسند کیا کرتے تھے کہ بڑی اچھی دعوت ہے، مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، بہت سو نے مانا بھی نہیں بھی مانا، لیکن پسند ضرور کیا۔ اس آیت مبارکہ کے جو احکامات ہیں ان میں سے 7 کا بیان گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں جو آیت نمبر 152 کا دوسرا حصہ ہے، اس میں 2 اور حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ گویا کہ یہ 8واں حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات کرو تو عدل والی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو میرے عزیز دوستو حکم ہے، یہ تمام معاملات کے اندر ہے، بالخصوص جب اختلاف ہو جائے تو وہاں پر اعتدال کی بات کرنا۔ بندہ ضد میں آ جاتا ہے اور ضد میں آ کر اگلے کی ای تھئی پھیر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مقام دلا دیتا ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے جو کہ شریعت میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ جو بہترین بات ہے وہ کرو، چاہے اختلاف ہو چاہے اختلاف نہ ہو، آپس کی بات ہو، رشتہ داری کی بات ہو، سیاسی اختلاف ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، بالخصوص جھوٹی گواہی دینا
کسی کے خلاف ایسے خام خواہ جھوٹ بول دینا انتہائی کبھی اور خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جھوٹی گواہی کو بتوں کی پوجا کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی عبادت کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ یعنی دونوں کو ساتھ ملا کے ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جھوٹی گواہی دینا اسی طرح خوفناک اور سنگین جرم ہے جس طرح کہ شرک کرنا خوفناک جرم ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہماری عدالتیں اور ہمارے پنچایتیں جھوٹی گواہیوں سے بھری پڑی ہیں۔ باقاعدہ گواہوں کو گواہی پڑھائی جاتی ہے۔ گواہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام ہوتے دیکھا، ایسے دیکھا، یا میں نے یہ کام اس طرح، یہ بات اس طرح کہتے سنا، یہ ہے گواہی۔ اب گواہ کو کہا جائے کہ تو نے بیان اس طرح دینا ہے، پھر یہ کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ یہ تو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اسی کی نوست ہے آج ہمارے ملک میں جو ہو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کس قدر جھوٹ اور کس قدر غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں تشریف فرما تھے، اور آپ ان کو بڑے بڑے گناہ بتا رہے تھے۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہوں کی فہرست آپ گنوا رہے تھے۔ آخر میں آ گئی بات جھوٹی گواہی اور جھوٹے بول کی، تو صحابہ فرماتے آپ علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بار بار یہی جملہ فرمانے لگے وَقَوْلَ الزُّورِ وَقَوْلَ الزُّورِ وَقَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا۔ یعنی یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ آپ نے بار بار اس سے بچنے کی تاکید کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی تم بات کرو تو عدل والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ رشتہ داریوں میں بعض اوقات مخالفتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، بس میرا مخالف ہے، اس کے خلاف جو بات ملے وہ ٹھیک ہے، اور یہ میرا حمایتی ہے، اس کے حق میں جو بات ملے وہ ٹھیک ہے۔ اس کو نہیں جانچنا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ اعتدال یہ شریعت کا امتیاز ہے اور اللہ پاک کا خاص حکم ہے۔ نوواں حکم یہ ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو نبھایا کرو۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو علماء نے لکھا ہے وہ عہد الست جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جب سارے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں تھی۔ سب سے پہلی روح سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ان سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تک تمام انبیاء، پھر تمام صحابہ، انبیاء علیہ السلام کے تمام ساتھی، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں وہ ایک ہی جگہ پہ موجود تھیں۔ اللہ پاک نے سب روحوں سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ
آپ سے سن کر تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے اور پھر تمام انسانوں کی ارواح نے، سب نے یہی جواب دیا، چاہے آج کوئی کافر ہے، چاہے مسلمان، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہندو، سکھ، مجوسی، یہودی، عیسائی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، سب نے یہی جواب دیا، حتیٰ کہ جو رب کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، رب کے وجود کے بھی منکر ہیں، انہوں نے بھی وہاں یہی جواب دیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ایک عہد ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا میں جا کے بھی رب سمجھنا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے اس عہد کو نبھاؤ، تم نے معاہدہ کیا ہے۔ آج ہم نے رب کس کس کو بنا لیا، کہیں پیسے کو، کہیں روپے کو، کہیں عہدے کو، کہیں ہم نے جناب بڑی طاقتوں کو، کہیں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہوگا تو ہم پلیں گے، یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں پلیں گے۔ رب ہمارا صرف کون ہے؟ پالنے والا صرف کون ہے؟ اسی کو رب مانا، اسی کو رب ماننا چاہیے۔ اب یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، اس عہد کو نبھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ کوئی منت مانے یا قسم اٹھائے، کسی نے منت مان لی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپے خرچ کروں گا، یا میں نے یہ نظر مانی کہ میں روزے رکھوں گا، یا یہ نظر مانی کہ میں ایک جانور ذبح کروں گا، اب یہ منت اللہ سے عہد ہو گیا، اس عہد کو پورا کرو۔ اگر کام ہو جاتا ہے تو اس منت کو پورا کرو، نبھاؤ۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی اور قسم پورا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کوئی ایسی قسم اٹھا لے جس کے پورا کرنے میں گناہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، گناہ کا کام نہ کرے۔ لیکن اگر قسم ایسی اٹھائی جس کے پورا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو پھر اس قسم کو پورا کرو، یہ اللہ کا عہد ہے، اس کو نبھاؤ۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بندے آپس میں جو کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، کسی بندے نے کسی بندے سے وعدہ کر لیا، اب وعدے کو پورا کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاید کوئی خطبہ ہوتا تھا جس میں آپ یہ الفاظ ارشاد نہیں فرماتے تھے، لا دین لمن لا امانت لا، ولا لا ایمان لمن لا امانت لا، ولا دین لمن لا عہد لا، او کما قال علیہ السلام۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر وعدوں کی پاسداری نہیں۔ یہ کس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کی ہمیں یعنی شدت سے اس کا ہمیں حکم دے رہے، امانت داری، وعدوں کی پاسداری۔ علماء نے لکھا ہے یہ 9واں حکم گویا کہ شریعت کے تمام احکامات کو شامل ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ لے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس کی توفیق سے پڑھا؟ اللہ رب العالمین۔ اب شریعت کے تمام احکامات کا ہم نے معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا کہ اللہ ہم تیرے سارے حکم پورے کریں گے۔ اب کوئی حکم چھوڑنا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت کے کسی کام کو چھوڑ کر بندہ خلاف شریعت کام کرے تو یہ اللہ کے عہد کی خلاف ورزی ہے۔ تو گویا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اس 9ویں حکم کے اندر شریعت کے سارے ہی احکامات آ گئے کہ زندگی بھر کے لیے یہ طے کر لو کہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کریں گے۔ یہ 9 حکم اللہ پاک نے یہاں تک بیان فرمائے اور فرمایا ذالکم وصاکم بھی، اللہ پاک تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے لعلکم تذکرون،
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس نصیحت کے مطابق زندگی گزارو۔ اگلی آیت مبارکہ میں 10واں اور آخری حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کا تذکرہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم ربنا آتنا في الدنيا